बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। इमरान खान के लिए एक बड़ा रिलीफ, एक चीफ ने झंडी करा दी और दूसरे चीफ पर बाकायदा अदम एतमाद कर दिया गया। मुर्शिद आज़म ने सदर ममलकत को धमकी दे दी और फिर सिपहसालार ने कहा कि ख्वारिज से नो गपशप, दो हाथ करेंगे, माफ़ी किसी को नहीं देंगे। इन तमाम बातों पे आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ज़रूर भूलें ना, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिए। जी नाज़रीन, इमरान खान अटक जेल में है, चौथा दिन हो गया, बल्कि 4 दिन गुजर गए। उनको एक रिलीफ मिल गया बड़ा, और रिलीफ अभी अदालत से नहीं, आज अदालतों में उनकी सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भी। दोनों जगह उनके वकला ने रब्ता कर लिया और एक जगह सज़ा की मुअत्तली की बात की गई और दूसरी जगह अदालत की बात की गई और बाकी मामलात की बात की गई कि नहीं, और उनकी मुराद की बात की गई है कि उनको मुराद दी जाए। लेकिन बड़ा रिलीफ क्या मिला, वजारत दाखिला की जानिब से उनको बी क्लास का स्टेटस दे दिया गया। हालांकि ये तो सीधी सी बात थी कि अटक जेल पहुंचाया इसलिए गया था कि उनको सी क्लास में रखा जाए, क्योंकि वहाँ ए बी है ही नहीं। लेकिन अब उनको दे दिया गया स्टेटस, क्यों कि आखिर साबिक़ वज़ीर आज़म एक मकबूल पार्टी के सरबराह हैं और एक बड़ी पार्टी है और उसके सरबराह भी हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, तो उनको स्टेटस तो मिलना चाहिए था। लेकिन 2-3 दिन जिस तरह उन्हें मुश्किलात में गुजारे वो अपनी जगह, उस पर खिलाड़ियों ने और दूसरी जानिब से पटवारियों ने एक दूसरे में बड़े हमले किए। पटवारी कहते थे अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, और खिलाड़ी कहते थे कि पुरअज़्म इमरान खान ना झुकेगा ना बिकेगा, उसके अज़ाइम को तुम तोड़ नहीं सकते, उसके इरादों को, क्योंकि वो खौफ तोड़ने वाला है। इसी तरह मुख्तलिफ एहतजाजों की बात की गई, लेकिन एहतजाज भी उस अंदाज में नहीं हुए जिस अंदाज में होते थे। लिहाजा पटवारी उनका रिकॉर्ड लगा रहे हैं बार बार के देखो अदालत ने सज़ा दी, सिर्फ चंद दिन गुजरे और चीखें मार दी। नून लीग की मरियम नवाज और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सारे लोग जेल में रहे, किसी ने शोर नहीं मचाया। इमरान खान ने 2-3 दिन में कर दिया। हालांकि गुज़श्ता रोज़ बयान दिया था उनके वकील ने, नईम हैदर ने, पंजोता ने, कि वो बिल्कुल पुरअज़्म है, हशाश बशाश हैं। जो असली पैगाम उन्होंने बाहर के लिए दिया था कि वो कहते जो मिलेगा खाएं पिएंगे, कोई मसला नहीं है। तो मामला तो यहाँ तक थे, लेकिन दूसरी जानिब से उनका तवा लगाया जा रहा था, रिकॉर्ड लगाया जा रहा था। बल्कि मरियम नवाज़ का एक हाथ से लिखा हुआ लेटर भी चला गया, देखें मैं ले सकती थी सहूलियात, मुझे ऑफ़र भी हुई थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा जहाँ रखा है वहाँ रखें। अच्छा, यहाँ भी बाथरूम का मसला बना, कीड़ों का मसला बना, चीज़ों, तो अब पटवारी रिकॉर्ड लगाने करें जनाब, मरियम नवाज़ के बाथरूम में जब दरवाज़ा नहीं था तो उसका तो बड़ा मजाक बनाते थे, और अब आप कह रहे हैं कि जी ओपन एयर बाथरूम है। इसी तरह पटवारियों का एक और बड़ा कि जी कीड़े काट रहे हैं, रात को कीड़े तंग करते हैं, सुबह अपना मक्खियाँ तंग करती हैं। तो उनका जवाब क्या है, वो कहते हैं जनाब कीड़े नहीं, बाकायदा इनका मेडिकल टेस्ट किया जाए। 3 टीमें बनाई गई हैं मुख्तलिफ वक़ात में उनका मेडिकल टेस्ट करने का, वो बताएं कि कीड़े नहीं काट रहे, उनको कोई कीड़ा काट रहा है। कौन सा कीड़ा काट रहा है? अब ये है बिलो द बेल्ट, मतलब वो माफ़ी कहीं से नहीं है, दोनों जानिब से माफ़ी नहीं है। इंग्लैंड में वो जो शायान साहब थे वो भी अपनी जगह मुजाहरे कर रहे हैं, ख़वातीन भी मुजाहरे कर रही हैं, लेकिन गिनती की तादाद है। पाकिस्तान में भी ऐसे हुआ, पेशावर KPK में थोड़ा सा रद्द अमल मिला, लेकिन बाकी जगह ऐसे ही है। अब आज समाअत होगी, उसमें जो कुछ भी होगा, लेकिन वज़ारत दाखिला ने जो थे ना राना सनाउल्लाह, हकीम राना सनाउल्लाह, उन्हें पहले तो हिकमत दिखा दी कि अचानक अडियाला जेल का नाम लेके और उनको पहुंचा दिया अटक जेल में। अब उन्होंने रिलीफ भी दे दिया, सहूलियात भी उनको दे दी, उनको ख्याल आ गया। लेकिन बहरहाल सहूलियात क्या, जेल तो जेल है। और पटवारी रिकॉर्ड लगा रहे हैं, कह रहे हैं जनाब पता लगा जेल जेल है, नानी जी का घर नहीं कि सब चीज़ां तुहानूं मिलणगियां,
تسی تو سمجھو نانی دے گھر آئے. شیخ رشید کہتے تھے میرا سسرال ہے، لیکن وہ ابھی تک جیل اس لیے نہیں گئے کہ وہ روپوش ہیں. حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا ہو کہ قبر کی دیواروں تک جو ہے میں عمران خان کا ساتھ دوں گا، ہم نسلی ہیں اصلی ہیں، لیکن ابھی تک وہ روپوش ہی ہیں. اچھا، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام باتوں سے جو باتیں پہنچی نا مرشد اعظم تک. مرشد اعظم پتہ ہے نا آپ کو، آپ تو جانتے ہوں گے مرشد اعظم کو. عمران خان کے مرشد اعظم بشریٰ بی بی، ان تک جب بات پہنچی ہے ساری کہ ان کے شوہر نامدار کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے جناب فون تے فون کھڑکاتے کس کو؟ صدر مملکت عارف علوی کو. اور کیا کہا انہوں نے جناب؟ ان کو دھمکی دی کہ آپ ایوان صدر میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو منتخب کس لیے کروایا تھا؟ صدر کس لیے بنوایا؟ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہاں سے جواب کیا دیا؟ جواب انہوں نے بھی وہی دیا جو چیف جسٹس آف پاکستان دے گئے تھے کہ جناب پہلے ٹرائل کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، پھر میں بات کروں گا. اسی طرح صدر مملکت نے کہا جناب معافی کی جو اگر مانگتے ہیں یہ معافی کی کوئی اپیل مجھ تک آئے گی تو پہلے سارے پروسیس مکمل ہوں گے، پھر مجھے معافی کی کوئی میرے تک اپلیکیشن پہنچے گی، اور جب میرے پاس پہنچے گی درخواست تو پھر معافی کی بات ہے. صدر مملکت بغیر کسی کارروائی کے تو نہیں کر سکتے، قواعد و ضوابط موجود ہیں. لیکن جناب مرشد اعظم نے فون تے فون انہیں کی تھے کہ صدر مملکت کے قریبی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جناب ایوان صدر میں گھنٹی بجتی ہے فون کی تو لوگ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ الکس میں صدر مملکت فون اٹینڈ نہیں کرتے، 2-3 گھنٹیوں کے بعد ایک دفعہ اٹینڈ کرتے ہیں، پھر چھوٹا سا جواب دیتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر 3-4-5 گھنٹیاں بجتی ہیں، پھر اٹھا لیتے ہیں، پھر ان کو جواب دیتے ہیں. کوئی جواب تو دینا نا. بہرحال ان کے چیئرمین کی مرشد اعظم ہے تو اس کا جواب تو دینا چاہیے. اور پھر وہ کہتے ہیں نا ان سے جو گفتگو لوگ کرتے ہیں ان کو تو کرتے ہیں عفت مآب. ایک طرف ہیں عزت مآب چیف جسٹس عمر عطا بندیال، دوسری طرف ہے مرشد اعظم عفت مآب. تو یہ معاملات ہیں پارٹی کا. جو کچھ بھی میں نے کل بھی عرض کی تھی، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ بلو دی بیلٹ نہیں کھیلنا چاہیے. ایک وزیر اعظم ٹھیک ہے پکڑے گئے، مطلب ان کے خلاف مقدمات تھے، ان کے خلاف اور مقدمات ہیں، اتنی آسانی سے شاید ابھی وہ چھوٹیں گے بھی نہیں. لیکن آپ یہ سوچیں جو بلند باغ دعوے کرنے والے وکیل تھے، وکلا تھے، وہ کہاں گئے؟ آج ایف آئی اے نے بھی ان کو بلا لیا تھا سائبر کرائم میں. جو یہ نعیم حیدر صاحب جو ہیں، چودھا صاحب، ان کو جو بلایا تھا ان کا بھی کیا تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، کھلاڑی یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے شور مچایا ہوا سوشل میڈیا پہ کہ جب ان کو ڈیٹین کر لیا ایف آئی اے نے. مجھے یہ بات کنفرم نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پہ بڑا شور مچا ہوا ہے کہ جب ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو پکڑ لیا گیا. اور دوسری جانب ایک اور بھی بات ہے، وہ زمان پاک سے ایک سجاد علی خان پکڑے گئے تھے، بہت قریبی ساتھی عمران خان کے. ان کو گڑی شاہ پولیس لے گئی تھی لاہور میں جب گرفتاری کے بعد، جب ان کو تو اب وہ وہاں سے فرار ہو گئے. پولیس کا دعویٰ ہے کہ فرار ہو گئے، لیکن تحریک انصاف کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ان کو کسی منصوبہ بندی کے تحت راستے سے سفید کپڑے میں ملبوس لوگوں نے اغوا کر لیا. پھر تو یہ سمجھتے گئے ہو گئے، سمجھ وہ بھی گئے نہیں، لیکن بہرحال شور وہ مچا رہے ہیں کہ نہیں جناب نہیں. پولیس کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ تو فرار ہو گئے. اب یہ مسئلہ بھی ہے. دوسری جانب جو ہے معاملات جو اگر آگے دیکھیں تو وہ چیف جس نے ہری جھنڈی دکھائی وہ کون ہے؟ وہ جناب وہی ہیں مرسیڈیز والے چیف، گڈ ٹو سی والے، گڈ ٹو سی یو جنہوں نے کہا تھا، جنہوں نے کہا تھا بڑی خوشی ہوئی جناب نے دیکھ کے مرسیڈیز آ رہی ہے، فکر نہیں کرو، جاؤ کا پھر واپس آؤ، ہاسٹل سے رہو، رات میں دوستانہ ملاقات کرو، گپ شپ کرو، صبح آؤ، پھر نبڑ لا گئے. تو نبڑ بھی لیا تھا انہوں نے. تو ان کے پاس گئی سفارشیں، بہت سے لوگوں نے ان سے رابطے کیے کہ جناب چیف صاحب کوئی کام دکھائیں، یہ کیا مسئلہ ہو گیا، کیسے جان چھوٹے گی. انہوں نے کہا نا بھائی جان پروسیس مکمل ہوگا پھر. میں نہیں، صاف چھٹی دکھا دی. اب کیسز ہیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، یعنی اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس. تو وہاں ان کے وکلا نے، عمران خان کے وکلا نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، کیس بدلا جائے، کہیں اور دکھایا جائے. لیکن آج 2 رکنی بینچ نے دیکھنا ہے، اس کیس کی ساری سماعت کرنی. لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ پاجی اسلام آباد جو چیف جسٹس ہے عامر فاروق صاحب، انہوں نے سانو کوئی یقین کوئی نہیں، انہوں نے سارے اگے بھی ہاتھ دیتا ہے، سجید خان کھبی ماری ہے، لہٰذا کسی اور عدالت میں بھیجا جائے، ان کو ہم نہیں سنائیں گے، کوئی ان سے بات نہیں کریں گے. اب اگلی طرف ہے کہ سپہ سالار نے وہ ایک جرگے سے جو خطاب کیا قبائلی علاقے میں، اس میں صاف صاف کہہ دیا، انہوں نے کہا کسی جتھے سے
کسی گروپ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، مقابلہ کریں گے، آخری خون کے قطرے تک مقابلہ کریں گے، مملکت کی حفاظت کریں گے۔ خوارج جو ہیں وہ کون سا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہم ان سے نہیں، جتھوں سے بات نہیں کریں گے۔ ہاں گفتگو ہو سکتی ہے تو افغان حکومت سے ہوگی، اسی طرح افغان مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق زندگی بسر کریں جیسے پہلے کر رہے تھے۔ اگر انہیں نے کسی بھی سرگرمی میں حصہ لیا تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ صبح سالار نے قبائلی علاقے میں باقاعدہ بلند باغ آواز میں جناب شور مچایا اور کہا کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، کوئی اس میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو، ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے جس نے بھی مملکت کے خلاف کوئی بات کی۔ اور یہ جتنے جتھے ہیں، جتنے گروپ ہیں، جتنے گروہ ہیں اور دہشت گردی میں شامل ہیں اور یہ سب مملکت کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں، یہ مملکت کے دشمن ہیں اور فورسز کا کام ہے مملکت کے دشمنوں سے دو دو ہاتھ کرنا، لہٰذا ہم دو ہاتھ ان سے کریں گے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ تو یہ ہیں آج کے معاملات۔ ان کو تھوڑا سا ریلیف ملا ہے، لیکن ابھی ایک درخواست ان کی یہ بھی گئی ہے عمران خان صاحب کی کہ جناب ایک تو وہاں سے اٹک جیل سے واپس اڈیالہ جیل پہنچایا جائے جہاں جانا تھا، تاکہ ABC والا مسئلہ حل ہو جائے، اور دوسری طرف انہیں نے یہ پیغام دیا تھا کہ پاویں میں ڈی چ رکھن میں رہاں گا، دال خوان ترکاری خوان جو مرضی خوان میں کھاواں گا، لیکن انڈائریکٹ یہی ہے کہ پاجی کچھ تو آسانیاں چاہیے۔ آخر میں وہ تیری جڑا تھی سمجھ رہے ہو، میں تو سابق وزیر اعظم ہاں اور میں ایک مقبول لیڈر ہاں، تو بھائی جان کہاں تک سنی جاتی ہے کہاں تک نہیں سنی جاتی، اس کے اثرات جو ہیں چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن لگتا ہے کہ پینڈے لمبے پی گئے نے، لمبے ہو گئے نے، مطلب لمبے پی نہیں گئے، لمبے ہو گئے نے، اور کپتان لمبا پی گیا ہے، کیونکہ مجبوری، قید تو قید ہوتی ہے جی، جب چاہے قید کس طرح کی بھی ہو، مراد کے ساتھ ہو یا بغیر مراد کے ساتھ ہو۔ میرے ایک دوست ہے محبوب علی صاحب، انہوں نے کہا جناب برات دینے پہ اعتراض کر رہی ہے حکومت عمران خان کو۔ عمران خان ایک سابق وزیر اعظم میں ایک مقبول لیڈر ہے، لیکن انہیں یاد نہیں کہ پنجاب حکومت نے باقاعدہ لیٹر جاری کیا تھا کہ جناب تمام A کلاس کی مراد دی جائیں۔ تو محبوب علی صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، حکومت کو اس بات کا نہیں پتا؟ حکومت نے جان بوجھ کے اس سے جان چھڑانے کے لیے تو ان کو اٹک جیل بھیجا ہے، تاکہ وہاں ABC ہو ہی نہ، تو AB کا مسئلہ ہی نہ رہ، چند دن ذرا مزے چکھ لیں تو پھر بعد دیکھ لیں گے، کر لیں گے جو ہوئے گا، تو اس معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے، اس میں آپ فکر نہ کریں۔ عشق محبت یعنی جنگ اور پاکستان میں سب کچھ جائز ہے اور سب کے ساتھ ہوتا ہے اور سب کے ساتھ ہوگا، آئندہ بھی ہوگا، آپ گھبرائیں نہیں، یہ ہوتا ہے سیاست کا، یہ کھیل ہے، اٹس پارٹ آف گیم۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کا INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔